السلام علیکم. اپنے پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان توصیف احمد خان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آج ہم پہلے کی طرح 3 موضوعات پر پھر سے ڈسکس کریں گے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری ایک سیاسی پارٹی پی ٹی آئی نے لابنگ فرمز جو ہیں وہ امریکہ میں ہائر کی ہیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے. دوسرا، سوشل میڈیا پہ جو ایک پچھلے سالوں میں طوفان بدتمیزی برپا رہا اور سیاست کے نام پر بدتمیزی ہوتی رہی، تو اس میں باقی سیاسی پارٹیاں جو اس طوفان بدتمیزی کو روک سکتی تھیں وہ کیوں ناکام ہوتی رہیں، اس کی وجوہات پر بات کریں گے. تیسرا ہمارا جو ہمیشہ کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ پاپولر سیاست، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک بھی اس وقت الیکشن میں جا رہا ہے اور یہاں بھی ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں. پاپولر سیاست کے نام پر کیا کیا تباہیاں ہم روز دیکھتے ہیں، تو اس پر ہمارا تیسرا جو ریگولر سیگمنٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے. ان تینوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ علی وارثی موجود ہیں. نیا دور کے ڈیجیٹل ایڈیٹر ہیں اور سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان سے بات کریں گے اور ان سے ان چیزوں پر ہم رہنمائی بھی حاصل کریں گے اور یہ کیوں ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا، اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم علی وارث صاحب، یہ لابنگ فرمز جو ہیں پی ٹی آئی نے جو ہائر کی ہیں امریکہ میں، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ تو اینٹی امریکہ کے نام پر ہم نے ایک پوری مہم چلائی، پوری ایک کیمپین چلائی اور لابنگ فرم جو ہے وہ امریکہ میں ہی بن رہی ہیں، تو کیا یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ دوگلی پالیسیاں، لیکن یہ کیا ہے آخر، کیا ضرورت پڑی ہے؟ الیکشن تو ادھر ہو رہے ہیں. اچھا توصیف صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں اس میں جو میرے نزدیک پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ امریکہ کے قانون کے مطابق یہ بالکل ایک جائز بات ہے، لیگل بات ہے. However میں امریکہ کے ویسے قانون کے مطابق نہیں پوچھ رہا کہ ہمارے لیے ادھر سیاست کرنے والے کو ادھر الیکشن میں کیا ضرورت اس کی وجہ یہ ہے سر کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے خیال میں ان کی حکومت بھی امریکہ نے گرائی تھی تو بنائے گا بھی امریکہ، اور شاید جب پہلے بنی تھی تو بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کو، ان کو تو کم از کم یہی لگتا تھا کہ امریکہ کا بڑا کردار ہے اس کے اندر. تو اگر کسی کی یہ نیت، کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ امریکہ ہی بنا رہا ہے، جو کرا رہے امریکہ کرا رہے، جو ایک ایج اولڈ ایک یہاں پر ایگزیم ہے، تو اگر اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، یہ سوچ کر چل رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کے دماغ میں یہ بات ہر وقت بیٹھی رہے گی کہ امریکہ نے گرائی تھی، امریکہ نے بنائی تھی، امریکہ ہی بنائے گا. تو میرا خیال ہے وہ obsessed ہیں امریکہ سے. لیکن علی obsessed ہیں، لیکن امریکہ کو ہی گالی دے کے امریکہ کو ہی خوش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات بڑا سوال ہے کہ بھی امریکہ کو یہاں پر گالی دینی اور اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے امریکہ کو گالی دینی، اس کے ساتھ اپنے اداروں کو ملا کے گالی دینی اور ہمارے تعلقات خراب کرنے پاکستان اور امریکہ کے. دیکھیں ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑی مشکل سے انہیں درست کیا گیا، لیکن اسی امریکہ کو جا کے خوش بھی کرنا ہے کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ویسے ہیں. وہ جو سفارتکار ہیں اس پر جو الزام لگا، تو وہ کس طرح جواب دیں گے؟ یہ لوگ کس طرح فیس کر لیتے ہیں؟ دونوں سائڈ پہ کیسے چل لیتے ہیں؟ سر دیکھیں یہ اسٹریٹجی یہ ہے، آپ نے اگلا وہ سوشل میڈیا والی بات کرنی ہے نا آپ نے، تو اس کے اندر اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم پر ہر بات کیے بھی جاؤ اور ہر بات کی تردید بھی کیے جاؤ، تاکہ کوئی پوچھے کہ جی آپ نے تو یہ بات کی تھی تو آپ کہیں میں نے تو تردید کر دی تھی، اور کوئی کہے کہ آپ نے تو تردید کی تھی کہیں میں تو بھی کیا. تو یہ بنیادی طور پر جو طریقہ ہے وہ یہ کمیونیکیشنز کی ایک اسٹریٹجی ہے دیٹ یو کیپ ڈینائنگ اینڈ ایکسیپٹنگ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ ایٹ دا سیم ٹائم، جس میں آپ کسی چیز سے آپ کو کھونٹے سے باندھا نہیں جا سکتا. کوئی قانون نہیں ہے کہ جس سے آپ سے سوال کیا جائے کہ بھی آپ نے پہلے یہ بیان دیا تھا تو ساتھ ہی دوسرا بیان بھی آپ نے دیا. تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی سوچی سمجھی بات ہے، ایک سوچا سمجھا طریقہ ہے کہ آپ نے دونوں طرف چلنا ہے اور دونوں سائڈز کو بے وقوف بنانا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو لابنگ فرمز ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے الیکشن ہونے والے ہیں، اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ پبلک اور پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس کے اندر پورے ملک کے جو عوام ہیں وہ شمولیت اپنی شو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. اور اس ساری ایکٹیویٹی کو گندا کرنے کے لیے اگر یا اس کو جو ہے وہ دنیا کی نظر میں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اس کی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں گی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ امریکہ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر ایسے آرٹیکل ایسے مضامین جو ہیں وہ آئے روز شائع کروائے جائیں. ابھی آیا مثال ہے وہ انفیکٹ گندا کرنے کے لیے ہی ہے. بالکل ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی امریکہ کے اوپر الزام ہے اور ساتھ ہی امریکہ سے جو ہے وہ یہ لابنگ فرمز کی بھی آ گئی اطلاع.
لیکن یہ جو لابنگ فرمز کا معاملہ ہے کہ جی یہ لابنگ فرم وہاں رکھی، اس میں ایک اور بھی مثال ہے جس پہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، شارٹ میموری ہے شاید ہماری، کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پچھلے امریکی انتخابات میں بھی کچھ اپنی طرف سے کیمپین کر کے کسی خاص امیدوار کو مدد کرنے کی بھی کوشش کی. وہ ہار گئے تھے، وہ ہار گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں. جی. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک یونیک ایگزامپل نہیں ہے کہ بھی ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی نے امریکی الیکشنز پہ اپنے اقتدار کے لیے اثر انداز ہونے کی کوشش کی. یہ مزاحیہ بات لگتی ہے آپ کو یا یہ ایک بڑی سنجیدہ سی؟ یہ بڑی سنجیدہ کوشش تھی. میں آپ کو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ وہ جو امریکہ کے جو کینڈیڈیٹ تھے جن کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی ان کی 2-3 بیانات بھی ہیں اس طرح کے گزشتہ 1 سال کے اندر، جس کے اندر انہوں نے اسی جماعت کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور ان کے لیے بڑی فیوریبل باتیں کی ہیں. یہ طبیعت ملتی ہے آپس میں یا کچھ اور معاملہ ہے یا کوئی اور مفادات ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتی. طبیعت والا معاملہ ہے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں اور ہمارے والے بھائی کو دیکھیں تو دونوں کو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوچ بڑی سملر ہے اور اپنی ذات جو ہے وہ باقی تمام مفادات سے میں نے دیکھا ہے کہ انسیڈنٹس بھی ملتے ہیں. بالکل ملتے ہیں. کیپٹل ہل پر اٹیک ہوتا ہے یا 9 مئی میں قومی اداروں پر اٹیک ہوتا ہے تو انسیڈنٹس بھی ملتے ہیں. یا پھر وہ مسولینی کے ساتھ کافی یو ٹرنز کے حوالے سے اور حملوں کے حوالے سے ملتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ 100 سال پرانی مثال ہاں وہ نہ ہی دیں. میرا خیال ہے کہ یہ والی جو مثال ہے وہ زیادہ قریب تر ہے، کیونکہ صرف یہ بات نہیں ہے. آپ کو میں 2-3 چیزیں بھی بتا سکتا ہوں کہ کیپٹل ہل اور 9 مئی کے واقعات میں مماثلت. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک کیس یہ ہے کہ انہوں نے جاتے ہوئے کچھ سرکاری کاغذات تھے جو انہوں نے لے گئے تھے وہ اپنے ساتھ. اچھا ہاں یہ میں بھول گیا بات کرنا. وہ ہمارا سائفر والا کیس بھی ہمارا بالکل ملتا ہے. اچھا جو آپ نے کہا کہ توشہ خانہ کا بھی کوئی ہے ان پہ کیس؟ جی بالکل وہ میں بتانے لگا تھا کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ مائنڈ سیٹ ملتا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں ملتا. پاپولزم کی بات ہے تو وہ بولسونارو جو برازیلین جو وزیر اعظم ہیں، صدر تھے، ان کی بھی جو ہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے کہ ان کو اسٹیٹ گفٹ تھے جو کہ انہوں نے، اور وہ گھڑی ہے اگین وہ بھی گھڑی ہے بھی گھڑی. جی بالکل. تو وہ جو ہے وہ بھی لے گئے تھے وہ ساتھ اپنے، اور انہوں نے پھر وہ ڈکلیئر نہیں کی. ان کے اوپر وہاں پر کیس چل رہا ہے برازیل کے اندر. کم از کم ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اپنی جو ان کی سیاست ہے اس سے ان کے جو اعمال ہیں وہ میل نہیں کھاتے. وہ تو ہر پاپولسٹ سیاستدان کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ. لیکن اس پر میں دوبارہ آپ کو لابنگ فرم پہ لانا چاہتا ہوں. اس کے ٹھیک ہے جی ایک پارٹی نے وہ لابنگ فرم ہائر کی، اس کا پرپز کیا ہو سکتا ہے؟ 1 2 3 جو آپ ہمیں بتا سکیں کہ ماضی میں ہمارے اوپر کیا اس کا نقصان کیا آ سکتا ہے اور کیا پریشانی آ سکتی ہے. یہ کوئی مطلب کہ سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ آپ گالی بھی دے رہے ہیں، لابنگ فرم بھی رکھ لیں. یہ تو ہو گیا ہم چلے مذاق میں یا کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی ہپوکریسی کی بات کر سکتے ہیں. لیکن آخر اس کا موٹیو ضرور ہوگا. بالکل ہے. دیکھیے میں نے پہلے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، ماضی میں بھی پچھلے 1 سال 2 سال سے اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ لابنگ فرمز وہاں پر ہائر کی جاتی رہی ہیں. لیکن اس وقت جو اسپیسیفکلی ہائر کی گئی ہے کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اگلے مہینے الیکشن ہے. تو الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرنا ہی ایک مقصد ہے. یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے 2018 میں. پاپولزم جو ہے نا اس میں حقائق کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. جو چیز آپ کے حق میں جاری ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے. تو وہ اپنے حق میں ان کے جاری تھی کہ جی ہمارے سارے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے الیکشنز میں ہر کسی کی اپنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے. وہ کسی کے ریجیکٹ ہوئے تو الیکشن ٹریبونل میں چلا گیا، نہیں تو وہ ہائی کورٹ سے جا کے ایکسیپٹ ہوئے. یہ روزمرہ کا آپ کہہ لیں کہ ہر الیکشن کا. لیکن بات یہ ہے کہ اسی پروسیس کو، کیونکہ ایک منصوبہ تھا کہ ہم نے بتانا ہے کہ ہمیں نہیں لڑنے دیا جا رہا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی شکایتیں پیدا کی گئیں اور دیکھیں اب سب کے منظور بھی ہو گئے. سر میں تو آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ایک ایسے شخصیت کی جو کہ ان بڑی سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں ہے. عمار علی جان کو شاید آپ بالکل ان کی دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی ایک جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے. تو ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک کاغذ تھا جو کہ نوٹری پبلک سے کروانا ہوتا ہے، وہ انہوں نے کسی دوسری جگہ سے ٹیسٹ ہوا تھا، اور ایک اور کاغذ تھا. یہ 2 کاغذ جو ہے یہ ٹھیک کروانے ہیں تو ہمارے ایکسیپٹ ہو جائیں گے. اور پھر وہ ایکسیپٹ ہو گئے. تو اتنی سی بات نکلتی ہے. لیکن آپ نے اس کو پروپیگیٹ کس انداز میں کیا؟ آئی بلیو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جان بوجھ کے پہلے کچھ کاغذات جو ہیں وہ اس طرح سے رکھے گئے ہوں. آپ دیکھیں نا
مجھے یہ بتائیں کہ ایک انتہائی بڑے قانون دان کے نام پر وہ مشہور ہیں، وہ لاہور کے ایک حلقے سے کاغذ جمع کرواتے ہیں، اور وہ جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے وہ جو ہیں وہ کسی دوسرے حلقے سے لے کے آتے ہیں۔ اب یہ کوئی ماننے کو تیار ہے یا آپ ماننے کو تیار ہیں کہ وہ انہیں نہیں پتا ہوگا؟ تو یہ اس کے پیچھے کوئی خاص ذہن نہیں لگتا کہ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ یہ ویسے ان کے ایک امیدوار نے اس سے پہلے بھی یہ کام کر کے دکھایا ہوا ہے ضمنی الیکشن میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے بڑے قانون دان کو اس قانونی شرط کا نہیں پتا تھا؟ 100% پتا ہوگا، خاص طور پر جب ابھی 1.5 سال پہلے کا، یہ سال پہلے کا واقعہ ہے، جب یہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، اسی لاہور شہر کے اندر ہو چکا ہے یہ واقعہ کہ ایک کینڈیڈیٹ نے اسی طرح کی حرکت کر کے اور پھر وہ باہر ہو گئے۔ تو عقل کا استعمال کرنا تو یہی تھا کہ آپ جو ہے اس کو کریں، مگر میرا خیال ہے کہ ایک لے مین کو بھی پتا ہے، وہ تو اتنے بڑے قانون دان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے کاروائی تھی، وہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن جی دیکھ لیں جی یہ ہمیں نہیں لڑنے دیا جا رہا، تو اس طرح کی مطلب کہ موٹیوز ہیں۔ بالکل پاسبل، یعنی ان فیوچر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس کے ہمارے کاغذات بھی جمع ہوں گے، ہم لیول پلینگ فیلڈ بھی لیں گے، روئند ہوئیں گے بھی، رونا دھونا بھی جاری رکھیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن جب رزلٹ آئیں گے اور کہیں بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوا تو ہم پھر وہ لابنگ فرمز کے ذریعے دنیا میں ایک شور ڈالیں گے کہ پاکستان میں صحیح جمہوریت نہیں ہے اور اس پر کوئی ایکشن لیا جائے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک اور بھی چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ اس میں آبزرورز کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ جی یہ جو آبزرورز آئے ہیں یہ ٹھیک نہیں تھے، یا جو آبزرورز آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے، جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں آئے، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے نا یورپین یونین سے ایک جو ماضی میں آبزرور رہے ہیں اور وہ 3 دفعہ آ چکے ہیں آلریڈی پاکستان، اور 2 دفعہ سے زیادہ ایک آدمی نہیں جا سکتا کسی مشن کے اوپر کسی ملک میں، تو وہ صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ جی یہ الیکشن پاکستان کی جو بغیر ادھر آئے، اور الیکشن کا بھی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی دعوت نامہ بھی، جب الیکشن کی ڈیٹ ہی نہیں اناؤنس ہوئی تو آپ کو دعوت نامہ کس چیز کا؟ ویسے یہ پی ٹی آئی کا لابنگ تو ویسے بھی باہر پہلے سے ہی پاورفل تھی، جی یعنی کہ کوئی پارٹی وہ کہتے ہیں مقابل نہیں کوئی دور تک بلکہ بہت دور تک، کوئی بھی ریزن ہو اس کی، کوئی بھی ان کا جو بھی معاملات ہوں، کوئی رشتہ داریاں ہوں، کچھ بھی ہو، کوئی جو بھی ایجنڈا ہو، لیکن اس کے باوجود لابنگ فرم ہائر کر لینا تو یہ میرا خیال ہے مستقبل کے مقاصد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر آپ کے پاس ایک لیگیسی بھی آپ دیکھتے ہیں اس پارٹی کی کہ 2013 کے الیکشن کو کس طرح خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتائج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، 2014 میں اس بات پہ دھرنا بھی ہو گیا۔ تو ایک اور بھی بات یہ میں ملا کے دوسرا سوال بھی پوچھ رہا ہوں، یہ اتنے پیسے کدھر سے آتے ہیں؟ سر دیکھیں نا ابھی وہ کوئی ٹیلیتھون ہو رہا ہے، کوئی بہرحال اب آپ حقیقت تو یہ ہے کہ بیرونی فنڈنگ کا جو کیس تھا وہ ہماری عدالتوں کے اندر آج تک پھنسا ہوا ہے، اور اس کو کسی نکڑے لگنا چاہیے تھا، اور اس کا بہت نقصان ہے پاکستان کو کہ ایک بہت بڑا کیس جس کے اندر فائنینشیل ٹائمز کے اندر دیکھیں، یہ اکانومسٹ کی سٹوری تو پورے ملک کے اندر پھیل رہی ہے، فائنینشیل ٹائمز کے اندر جو سٹوری ہے جس کے مطابق وہ ایک چیریٹی کا کہہ کر، اور یہ ہماری ناکامی ہے کہ جو ریئل سٹوری ہے جس میں انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ ہمیں کورٹ میں لے آئیں، اور ہم وہ اپنی عوام تک نہیں پہنچا سکے کہ اصلیت کیا ہے، کتاب لکھی جا چکی ہے اور گورے نے لکھی ہوئی ہے، کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو گورے پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے باوجود جو ہے وہ اس کے باوجود ہماری جو ادارے ہیں وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ ان کو میرا خیال ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے تمام کیسز کے مقابلے میں وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، بیکاز دیٹ پرووز اے لاٹ آف تھنگس، اور اس کے اندر جو حقائق ہیں پچھلے 9 سال سے وہ کیس چل رہا ہے، جو صاحب ہیں جنہوں نے کیس کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے، کسی نے باہر سے آ کے سازش نہیں کی، ان کی ساری کمیونیکیشن موجود ہے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں تو علی وارثی صاحب سے سوشل میڈیا کے معاملے میں ان سے بات کریں گے کہ بھی اس پہ وہ ان کے کیا سٹڈی ہے اور انہوں نے کیا معاملات کو کس طرح سے دیکھا ہے۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं, सोशल मीडिया। जी, इस पर हमने देखा कि एक पार्टी ने अजीब व गरीब सी ऐसी कैंपेन चलाई कि बड़े बड़े स्टालवार्स जो इतने अरसे की पुरानी पार्टीज़ हैं उनका, हालांकि उनके साथ भी तो वोटर थे और बल्कि अक्सरियत में वोटर्स थे, उनको अखाड़ पिछाड़ के रख दिया। तो क्या मामला हुआ, कामयाबी किस वजह से हुई और जो नाकाम हुए उसके पीछे क्या वजह है? तो सिर्फ साहब देखें, इसमें सबसे पहली बात जो है ना वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि सोशल मीडिया बहुत आज के दौर की ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया ही डिसाइड कर रहा है कि लोगों के माइंडसेट्स क्या बनेंगे। हुआ इसका मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल आपको दूं कि अमेरिका के अंदर, क्योंकि अभी हमारी बात भी हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा टूल साबित हुआ वो सोशल मीडिया ही हुआ। और उसके अंदर जो बाइडन ने या डेमोक्रेटिक पार्टी ने सोशल मीडिया के ऊपर जो अपनी मुहिम चलाई, उसके ज़रिए उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि आप जो दूसरी साइड की, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर कैंपेन थी कि लोगों को ये बताया जाए कि फेक न्यूज़ जो है उसको किस तरह से आपने चेक करना। ये बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल। बेशक हमारी और उनकी सोसाइटी में डिफरेंस है काफ़ी, हम एक एग्रेरियन सोसाइटी में हैं और वैसे लोगों की उस तरह अभी तक बहुत लोग इसको सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, लेकिन जिस लेवल पर अमेरिका है जी। वो वहाँ पर हम नहीं पहुँचे। लेकिन ये फेक न्यूज़ वाला जो मामला ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फेक न्यूज़ को कैसे बताया जाए, पब्लिक तक फ़ौरन कैसे पहुँचाया जाए, झूठ से पहले। झूठ तेज़ बहुत है, तो उसके साथ ही कैसे पहुँचाया जाए, इस पर बताएं हमें। देखिए, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर आपको अपनी पार्टी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है और उसकी ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं। उनको अपने जो कार्डर्स होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के ऊपर वर्कशॉप्स करवानी पड़ती हैं। उनको बताना होता है कि आपके पास अगर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप कोई चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने हाल ही में देखा कि एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक चीज़ जो है वो ट्वीट की मिफ्ता इस्माइल के नाम से। जी बिल्कुल। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही कोई बात थी जो कि उन्होंने लिखी हुई थी और वो शेयर हो रही थी। तो पीडीएम प्लस गवर्नमेंट, पीडीएम प्लस, जी ऐसे कर लीजिए। तो उनकी जो मिफ्ता की नाम से जो है वो शेयर हो रही थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि ट्विटर पर मौजूद हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, मिफ्ता इस्माइल ने उसको कोट ट्वीट करके लिखा हुआ था कि इस चीज़ को मैंने कभी नहीं कहा, ये ऐसी कोई बात मैंने कभी मेरे मुंह से नहीं निकली। तो अब सबसे पहले आपको जाना है वो मिफ्ता इस्माइल की ट्वीट जाकर देखनी है। यानी यू हैव टू नो सोर्सेज, और ऑफिशियल सोर्सेज क्या है, ओरिजिनल सोर्सेज क्या हैं, यू हैव टू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हर बात को आंखें बंद करके एतबार नहीं करना। उसकी वैरासिटी को चेक करने के लिए जो टूल्स हैं, अब बहुत एडवांस टूल्स भी हैं, मगर जो बेसिक लेवल के टूल्स हैं कि आप ऑफिशियल काम तो बेसिक टूल से ही चलता है, पब्लिक लेवल आम लोगों का तो वही चलेगा। बिल्कुल। तो उसके ऊपर ट्रेनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो कहीं पर किसी सतह पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो देखने में नहीं है। लेकिन अली 25 करोड़ आवाम है, हमारी ख्वानदगी की शरह भी आपको पता है, वी आर नॉट अमेरिका। तो इस लेवल तक इतनी बड़ी पब्लिक को कैसे ट्रेनिंग करवाई जा सकती है? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पब्लिक लेवल में जब जाती हैं अपने कोई सियासी एजेंडा लेके, तो उनका काम नहीं है, तो जिनका काम था वो नाकाम क्यों हुई फिर? देखिए, बहुत सारी बड़ी वजूहत हैं इसकी, और इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ उन सियासी जमातों का रोल है बल्कि कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स का भी उसके अंदर रोल है। मैं एक जमात अगर आप कहें तो मैं उसकी पूरी आपको एक स्टडी बता सकता हूं। ज़रूर। मुस्लिम लीग नून जो है ये 2013 में पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कहा जा सकता है। बिल्कुल। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई तो ये कोई जाहिर है कि पॉलिटिकली जो भी चीज़ें होती हैं, और उस वक्त सोशल मीडिया की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी आज है। लेकिन एक पार्टी को पता था कि मुस्तकबिल में इसी सोशल मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी। जी, लेकिन दूसरी पार्टी को भी पता था। देखिए, जब 30 अक्टूबर 2011 को एक जलसा हुआ था लाहौर के अंदर बहुत बड़ा, तो उससे पहले से वो पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी 2007-8 से, जब फेसबुक एग्जिस्ट नहीं करती थी मगर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे, वहाँ की कोशिश की जा रही थी, ईमेल मार्केटिंग की जा रही थी। इवन सिंपल मैसेजेस के जरिए लोगों को गालियां भी दिलवाई जाती थी, ये भी होता था, हमने तो ये भी देखा। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने अपनी एक टीम सेटअप की। अगले 2-3 साल के अंदर वो इतनी काबिल टीम ज़रूर थी कि 2013 में, अगर आप ये नहीं कह सकते कि जी बराबर के थे दोनों साइड्स, तो मैं कहूँगा कि 45-55 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था। ठीक, शायद वो जमात आगे होगी मगर ये जमात कोई बहुत पीछे नहीं, बहुत पीछे नहीं थी।
مگر اس کے اور یہ بعد گیپ فل ہو جی سکتا تھا. اب اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے اور یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پہ ایک سیاسی جماعت الیکشن جیت جاتی ہے تو وہ اپنے سیاسی دفاتر بند کر دیتی ہے, جو کہ اور وہ بڑے پرائم منسٹر ہاؤس میں, چیف منسٹر ہاؤس میں اور کیبنٹس کے اندر اور وہ جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کے ایسی بھول بھلائیوں میں گم ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو یہ خیال نہیں رہتا. وہ گراس روٹ لیول کی سیاست سے کٹ ہو جاتے ہیں. بالکل کٹ ہو جاتے ہیں. جو ان کے لوگ تھے جو سوشل میڈیا کو سمجھتے تھے ان کو وہ دور ہوتے چلے گئے, بیکاز ظاہر ہے لوگ پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے کاموں میں, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو نارملی لوگ والنٹیرلی کام کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ تر کام ہوتا ہے. میں اگر ایک ہمارا پروفیشنل ٹریڈیشن یہی ہے. جی میں اگر ایک پروفیشنل ہوں اور مجھے کہیں سے اچھی تنخواہ مل رہی ہوگی تو میں بیٹھا تو نہیں رہوں گا کہ میں جی صرف ایک آدھ جماعت ہوتی تھی اس سے پہلے جو کہ اپنے کارکنوں کو تنخواہ دیتی تھی. ایک ہی جماعت باقی کوئی نہیں. تو باقی کوئی نہیں دیتا. اچھا پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ جو تھا وہ 2017 آنورڈز ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں بند کروائے گئے پیجز. اس میں جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی, کیونکہ گورنمنٹ سے ہی ظاہر فیس تو ریاست کا حکومت ہی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے میرے پاس ایک, کیونکہ میں ڈیلی ٹائمز پر اس وقت کام کر رہا تھا, تو مجھے ایک دوست کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف FIA کے کیسز بن گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے ان کے لیے ایک سٹوری کی. اس کے کچھ دنوں کے بعد میرے پاس ایک اور خبر آئی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 3 پیجز تھے فیس بک پیجز. یہ میں آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ ہے اور یہ بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے جس سے ہوا یہ معاملہ. جو لوگ یہ چیزیں سمجھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ دیز آر ریویلیشنز. جی انہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک سٹوری, انہوں نے شاید وہ پچھلی والی سٹوری دیکھی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ سمپیتھیٹک ہے, تو میں تو خبروں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. ظاہر ہے صحافی کا تو یہی ہے. انہوں نے میرے سے یہ کہا کہ جی ہمارے 3 فیس بک پیجز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ نے کیا کیا تھا؟ تو زمانے کے ایک مشہور و معروف جج صاحب تھے, ان کے بارے میں انہوں نے کوئی گندی, انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا جس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ بے ایمانی کر رہے ہیں. اور یہ ایسی باتیں تو پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ کسی جج کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا. تو ان کو یہ میسج آیا فیس بک کی جانب سے کہ یہ جو آپ نے پوسٹ کی ہے یہ آپ کے ملک کے قانون کے خلاف ہے, لہٰذا آپ کا فیس بک پیج بند کیا جا رہا ہے. 3 فیس بک پیجز آن میں بند ہو گئے, اور یہ 3 فیس بک پیجز جو تھے ان کے اوپر جو کمبائنڈ نمبر آف سبسکرائبرز تھا وہ 3.3 ملین تھا. اچھا ٹھیک ہے. مجھے ایک یہ بھی علم ہوا کہ ایک لا فرم ہے لاہور کی جس کے ساتھ رابطہ تھا اور گورنمنٹ کا, اور وہ ڈیل کرتی تھی, لیزن کرتی تھی ود فیس بک اور میٹا کے ساتھ, اور وہ بہت سے فیس بک پیجز اس زمانے میں بند کروائے گئے. میں ایسے پیجز کو بھی جانتا ہوں, ایسے ایڈمنس کو بھی جانتا ہوں جو وکٹمز ہیں اس ساری پالیسی کے. ہوا یہ کہ ایک جو کمپلیٹ انفراسٹرکچر تھا اس کو ڈیمولش کر دیا گیا, وچ ایور ایگزسٹڈ. ہم نے یہ بھی دیکھا اسی ملک کے اندر کہ ٹویٹر کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے, اور میرا خیال ہے کہ ایک جو ڈیموکریٹک وائسز ہیں لوگوں کی ان کو دبانے سے, اور سین وائسز وہ گالی سے بات نہیں بالکل نہیں کر رہے تھے. انفیکٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اکانومی کی صورتحال بہت اچھی ہے, بہت ہی بہترین ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ, اور وہ نمبر شیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری GDP یہاں پر چلی گئی ہے, ہماری ایکسپورٹس یہ ہو گئی ہیں, ہماری IT کے اندر یہ نمبرز ہیں, ہمارے اوبر آ گئی ہے یہاں پر, اور فلانا کمپنی آ گئی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, اتنے سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے ہیں, 3G 4G جو ہے وہ یہاں کے لانچ کیے گئے ہیں. اس سے جو ٹیلی کمیونیکیشنز کی کمپنیز ہیں انہوں نے بہت کمایا ہے, نہ صرف انہوں نے کمایا بلکہ اس کی وجہ سے سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے ہیں. میں جس ادارے سے منسلک ہوں وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے. وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ایگزسٹ ہی نہ کرتا اگر یہ پالیسیز نہ ہوتی. تو اگر وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور کیونکہ ایک پالیسی اس وقت بنائی گئی کہ ہم نے یہ ہائی لائٹ نہیں ہونے دینا کیونکہ اکانومی اگر اچھی نہیں ہے تو بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے, تو ایسی جب چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایونچولی جو رزلٹ نکلا وہ یہ نکلا کہ وہ جو انفراسٹرکچر, پارٹی کی اپنی غلطیاں تو ہیں, جو میں نے کہا کہ دفاتر بند ہو گئے, لوگ جو ہیں وہ اپنے زندگیوں میں لگ گئے, مگر اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ فورس کو استعمال کرتے ہوئے, فورس سے میری مراد یہ ہے کہ
بازو استعمال کرتے ہوئے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس جس کو کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا گیا، اور پھر اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا تھا۔ اس میں بھی سیاسی جماعت کا قصور ہے کہ وہ اس چیز کو اب سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں اس کو کس طرح سے دوبارہ سے ری انویگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ان کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر بیچارے جو ہے وہ چلا رہے ہیں، لوگ واٹس ایپ گروپس کے اندر چلا رہے ہیں لوگ کہ بھائی یہ اب کمپنیز کو ہائر کرنے کا طریقہ ہے، یہ اس طرح سے سوشل میڈیا کیمپینز چلتی ہیں، پروفیشنل لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، مفت میں نہیں ہوتا جو کسی زمانے میں ہو جاتا تھا۔ تو ایک جیسے آپ نے کہا کہ ایک جماعت جو ہے وہ پے کرتی ہے، ایک جماعت جو ہے وہ اس کے اوپر اگر پیسے لگا رہی ہوگی اور آپ نہیں لگا رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی اس جماعت کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوگا۔ تو پھر ان کے لیے سبق یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ جماعت کسی برے حال میں پہنچی ہے تو وہ اپنی حرکتوں سے اور حملوں سے اور طرح طرح کی جو وائلنٹ ایکٹیویٹیز، منیر نیازی زیادہ بہتر ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، ورنہ آپ اس فیلڈ میں ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا پر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوا کہ وہ آپ کو کچا نہ کھا جاتے اگر انہوں نے یہ کام نہ کیے ہوتے جو انہوں نے ایک ریاست کے خلاف یا ملک کے خلاف ہی جو کام کیے ہیں، تو آپ کو اتنا فری ہینڈ نہ مل پاتا سوشل میڈیا پہ، یا ایون سوشل میڈیا پہ تو ابھی بھی نہیں ہے میرا خیال انہیں فری ہینڈ، وہ کوئی مجھے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی ان کی ٹیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں پھر آپ کو یہ ٹرولنگ کا اتنا سامنا ہوتا کہ آپ گھر سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے کہ جو حالات اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، ابھی آپ نے یہ بھی بات کی کہ 25 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین نہیں کیا جا سکتا۔ میرا پھر کوسچن یہ ہے کہ کیا 25 کروڑ لوگوں تک میسج پہنچانے کے ذرائع نہیں ہے دنیا کے اندر؟ بالکل ذرائع سے ہی کام آپ انفلوئنسرز کے ذریعے آپ اپنے پارٹی کے گراس روٹس کے اوپر، لوکل باڈیز کے اوپر، آپ کے کونسلر، ناظمین، آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز، بہت بڑی انفراسٹرکچر ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، اور جو ملک کی لیول پر حکومت کر چکی ہوں کئی مرتبہ، تو ان کے پاس تو یہ اسٹرکچر ہونا چاہیے تھا اور وہ ہے موجود، لیکن کیا فوکس ہے؟ میرا خیال ہے فوکس لیک کرتے ہیں، اور وہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جب ٹک ٹاک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر، کیونکہ یہ بڑی آسانی سے ایکسیس کرنے والی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ انسٹاگرام کے اوپر ٹک ٹاک جتنی ویڈیوز وہ اسی سائز کے اندر آ رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر شارٹس آ رہی ہیں، لوگ کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے اسکرول کرتے رہتے ہیں، بڑی وہ عجیب سی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ عادت ایون میں نے بڑی مشکل سے چھٹکارا پایا، وہ ایک دو دفعہ مطلب کہ میں نے کیا اسکرول تو وہ میں پھنس گیا جی، وہ آگے دیکھ لیں آگے دیکھ لیں، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، ایک گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ بہت ایکسیسیبل ہے۔ انٹرنیٹ پیکیجز ہیں جو کہ ہونے چاہیے، وہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہے، مگر آپ کسی چیز کی ایکسیس بند کر کے 21ویں صدی میں نہیں چل سکتے، آپ اس کے جھوٹ کے مقابلے میں سچ تو لے کے آئیں اور اسی رفتار سے لے کے آئیں۔ تو کیا خیال ہے کبھی اگر یہ بڑی پارٹیز جو ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اقتدار میں بھی آ جائیں تو لوکل باڈیز کی طرف نہیں جاتے، لوکل باڈیز سے آپ کے گراس روٹ لیول پہ کارکن جو ہے وہ ایک تو الیکشن کے پروسیس کا خود بھی حصہ بنتا ہے، گروم بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، کہ لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہے، جو اختیارات ہیں، اس کی وجہ سے یہ ان کے کارکن ایکٹیو نہیں ہوں گے، اور یہ گھر والی پارٹی کے گھر کے اندر ہی پارٹی کا جو تاثر ہے وہ کم نہیں ہوگا، اور اس سے ان چیزوں کو بھی دیکھا جا سکے گا۔ کیا خیال ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی مثال جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے وہاں پر ایک لوکل باڈی سے چلنے والا ایک میڈیا کمپنی ہے، وہاں پر ریڈیو چینلز ہیں جو چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب چینلز وہ چلاتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، تو وہ ٹریننگ کر رہے تھے لوگوں کی اپنی، بہت چھوٹا سا شہر تھا، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی آپ یہ جو ٹریننگ کرتے ہیں اس کے آپ پیسے بھی دیتے ہیں، یہ آپ کیسے جنریٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنی لوکل باڈی سے جنریٹ کرتے ہیں، جو ہمارے علاقے کا میئر ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں، میئر جو ہے وہ مخیر حضرات سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا کہ ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ یہاں کے بڑے بزنس مین ہیں، وہ پیسے اس میں دیتے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ ٹرین ہوتے ہیں، ان کو اچھی نوکریاں ملتی ہیں، یہ اس شہر میں رہتے ہیں، یہ اسی شہر کی اکانومی میں خرچ کرتے ہیں اور اس شہر کی اکانومی امپروو کرتی جاتی ہے۔ کیا بات ہے علی، آپ نے نا ساتھ تنقید کے علاوہ، ناکامیوں کے بتانے کے علاوہ، آپ نے بہت اچھا ماڈل بھی دے دیا میرے حساب سے تو سب سے بہترین۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور علی کے ماڈل پہ اتنی دیر غور کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔
वेलकम बैक नाज़रीन। अली, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं, एक बुक रिव्यू भी करते हैं, तो एक किताब है जिस पर आपने अपने चैनल पर भी तबसरा किया है, जी। हाउ डेमोक्रेसी डाई, और ये स्टीवन ल्यूटिस्की, जी। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर जी, पा रहा हूं, लेविट्स्की, जी बिल्कुल, लेविट्स्की, जी। तो उनकी एक बुक है, और ये दो लोग हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दोनों प्रोफेसर्स हैं। तो कैसा पाया आपने इस बुक को, और इसमें क्या पॉपुलर सियासत के हवाले से क्या क्या सबक है हमारे लिए भी? मैं अपने सबक पर हमेशा रहता हूँ कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, एटॉमिक स्टेट है, और हमें इसको संभालने के लिए इस जो एक हमारे लिए ख़तरा बना हुआ है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत ही एक शानदार किताब है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई इसका नाम है। 2018 में गालिबन ये पब्लिश हुई है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में मुंतखब हुए थे और उसके तकरीबन 2 साल के बाद इन्होंने ये किताब लिखी, और उनका जो मकसद था वो ज़ाहिर है अमरीकी ऑडियंस के लिए, अमरीकी पढ़ने वालों के लिए एक कुछ मिसालें थी, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान के अंदर खुद से कोई रिसर्च नहीं हो रही तो हमें फॉरेन रिसर्च को जो है वो अपने मुल्क पर हम, और एक मॉडल जो है वो रिसर्च मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो रिसर्च मॉडल उन्होंने एक इस तरह का बनाया है कि जिसको आप समझें कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी के ऊपर आप अप्लाई करें तो आप कुछ रिजल्ट्स उसमें से डिड्यूस कर सकते हैं। ये जो किताब है ये डिस्कस करती है 2000 स्टार्ट करती है वो ह्यूगो चावेज़ से। ह्यूगो चावेज़ वेनेजुएला से इनका ताल्लुक है, जी हाँ। और उनका स्टार्ट जो है वो इस तरह से हुआ कि वो फौज के अंदर एक कर्नल थे गालिबन, तो उन्होंने वो एक कू का हिस्सा थे, एक कू लीड करने की कोशिश कर रहे थे जो कि नाकाम हो। जब ये कू नाकाम हुआ तो इस कू के ये पॉपुलर सारे एक एक दफ़ा नाकाम होते हैं। जी जी, बड़ी ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसी हरकत लाजमन करते हैं अनलेस वो कामयाब हो जाएं, फिर वो पॉपुलिस्ट नहीं रहते, फिर वो प्रैग्मेटिक हो जाते हैं, फिर वो मुल्क के हुक्मरान बन जाते हैं, तो उन्हें आइडिया होता है कि मुल्क ऐसे नहीं चलते। वो जो साहब थे ह्यूगो चावेज़, उनकी उस वक्त एक डेकेडेंट सिस्टम था। ये बात आप दिमाग में रखें कि पॉपुलिज्म की परवान तभी चढ़ती है। आपने मैसेज भी ये देना है कि जो डेकेडेंट सिस्टम है वो अपनी पब्लिक को मैसेज ये देना है कि ये डिकेइंग सिस्टम है या डेकेडेंट है, और लेकिन अगर उसमें इस्लाह की गुंजाइश हो तो पॉपुलर सियासतदान उस इस्लाह की बात नहीं करता, वो उसको गिराने की बात करता है। ये कॉमन फैक्टर मैं जो आज तक समझा हूँ वो ये है कि वो उसको गिराने की बात करता है, और जो लोग उसमें अच्छे भी हों वो क्योंकि हो सकता है उनको रिप्लेस करना चाहता हो तो सबसे पहले उनको गंदा करता है। जो कोई इदारे खड़े भी हों, काम भी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले फिर उनको भी डिमोलिश करने की कोशिश करता है अपनी पब्लिक मैसेजिंग के जरिए। क्या ख्याल है आपका? बाइबल की एक स्टोरी है सर, जो द फिफ्थ माउंटेन के नाम से किताब है, नॉवल है एक पाउलो कोएल्हो का। उसके अंदर बाइबल की एक स्टोरी है एलीजा अलैहिस्सलाम की, और वो ये बताते हैं कि खुदा ने उनको ये इसराइल से निकाल दिया, तो उनके ऊपर रेवलेशन ये हुई कि मैं तुम्हें तब वापस जाने की इजाज़त दूंगा जब तुम्हें बिल्ड करना आ जाएगा। ठीक, गिराना आसान होता है, गिराना आसान, बिल्ड करना जो है ना ये पैगंबरों का काम लगाया अल्लाह ताला ने। जी हाँ। तो ये काम बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, ये एक स्टेट्समैनशिप है इनफैक्ट, और आपके लिए बड़ा आसान होता है कि लोगों के अंदर ऑलरेडी क्योंकि डेकेडेंट सिस्टम है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो रोबस्टनेस खत्म हो गई है, आवाम से उसका ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो गया। तो वो जब आवाम से ताल्लुक ख़त्म हो जाता है तो उसमें आवाम की कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं और उसके ऊपर फिर प्ले अप किया जाता है उनको। तो ह्यूगो चावेज़ ने उसी तरह की बातें की, और फिर उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहे। अब एक पुराने प्रेसिडेंट थे जो कि उनका सिस्टम जो एक समझे कि उनकी सियासत जो थी वो अपने जवाल की जानिब रूबा जवाल थी। ही वॉज 76 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने सेनेटर वो उस वक्त थे, तो उन्होंने सेनेट के अंदर खड़े होकर ह्यूगो चावेज़ और उनके जो डिमांड्स थी उनके हक में बड़ी एक शानदार तकरीर की, और रेबल राउजिंग एक जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद वो एंटी पार्टी सिस्टम की बेसिस के ऊपर उन्होंने एक एज आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शन वो जीते। और उन्होंने इक़्तिदार में आके जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि ह्यूगो चावेज़ को उन्होंने प्रेसिडेंशियल उसकी जो तमाम उसके ऊपर केसेस थे प्रेसिडेंशियल पावर्स इस्तेमाल करते हुए उन केसेस को ख़त्म कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। और वो उनको पार्डन का भी वो जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर कि वो पार्डन का असूल भी इत्तलाक कर सकते थे कि केसेस चलने देते, केसेस ख़त्म होते,
اور پھر معافی دے دیتے. لیکن انہوں نے ان کے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ واپس لے لیے, جس سے ہیوگو شاویز کا قد بہت بڑھ گیا. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو پاپولسٹ کے ساتھ کی جاتی ہے. اور یہ ہمیشہ یہ سمپتھائزر ان کے پیدا ہو جاتے ہیں چاہے اپوننٹس ہوں, جی, اور پھر یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ان کے کیے جرم کی ان کو سزا نہیں ملتی, اور اس کے بعد پھر تباہی جو ہے وہ سب کو دیکھنے کو ملتی ہے اور سب حصے دار ہوتے ہیں. بالکل. جی پلیز. تو اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہیوگو شاویز جو ہیں وہ ایک ان کو لیجیٹیمیسی ملی, ایک فارمر پریزیڈنٹ جو کہ بعد میں دوبارہ پریزیڈنٹ بن گئے, ان کی طرف سے اتنی بڑی بات آنا, ان کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر تھا جس کو ہیوگو شاویز نے استعمال کیا, اور پھر ہیوگو شاویز خود ملک کے صدر بنے. جب وہ ملک کے صدر بنے 1999 میں, انہوں نے پارلیمنٹری الیکشنز کروائے. ان کے جو شاویز سٹارز کہہ لیں آپ, یعنی جی ہاں, ان کے جو سپورٹرز تھے وہ الیکشن جیتے اور ان کے پاس قانون سازی کرنے کی پاور آ گئی. قانون سازی 1999 سے آنورڈز انٹل 2011, اگر اسی کتاب کے اندر جو ماڈل دیا گیا ہے کہ اتھارٹیرینزم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, 40 کے قریب جو ہیں وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ ایک اتھارٹیرین کیا کر سکتا ہے اور قوانین کس طرح کے بنا سکتا ہے. وہ تمام قوانین کے اوپر وہ ڈسکس کرتے گئے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ ان میں سے تقریباً 28 یا 29 جو تھے وہ اس وقت کی وینزویلا کی گورنمنٹ کے اندر موجود تھے. لیکن 2011 میں ایک سروے ہوا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی ڈیموکریسی کو کس طرح ریٹ کرتے ہیں, 1 کم سے کم اور 10 ہائیسٹ. تو 8 سے 10 کے درمیان جو ریٹ کرنے والے لوگ تھے ان کی تعداد 51% تھی, کیونکہ نہ تو کوئی کو ہوا تھا, نہ کسی کا قتل ہوا تھا, نہ کوئی مارشل لا لگا تھا, نہ کوئی PCO ججز لگائے گئے تھے. صرف ڈیموکریٹک انداز میں اتھارٹیرین قوانین بناتے بناتے اس ڈیموکریسی کو اندر ہی اندر ختم کر دیا گیا. ڈیموکریسی صرف ایک نظام قانون نہیں ہے, صرف یہ پاور شیئرنگ کا ایک فارمولا نہیں ہے, پاور ٹرانسفر کا ایک فارمولا نہیں ہے. ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ کے تمام جو سوسائٹی ہوتی ہے, اس کے تمام جو ایتھکس ہوتے ہیں, اس کے جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کے اندر وہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے, جو کہ کمپلیٹلی ڈیمولش کر دی گئی. تو 21ویں صدی میں پاپولزم کی جو سیاست ہے اس نے اپنے آپ کو ترقی دی ہے, اور وہ یہ خاموش قاتل کے طور پر آپ کہیں گے کہ بھی وہ پھر اب اس طرح بڑھتی ہے, وہ مسولینی اور ہٹلر کا دور. میں تو کہتا ہوں شور شرابہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. سب سے زیادہ شور ان کا ہوتا ہے, دوسرے جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ آواز ڈر کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کے آگے بند باندھنے کا 2 طریقے ہیں, کیونکہ سسٹم ڈیکیڈنٹ ہوتا ہے, تو جہاں سسٹم روبسٹ ہوتا ہے وہاں پر ٹرمپ کو ہرایا جا سکتا ہے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس طرح کی جو پولیٹکس ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہو, اداروں کو نظر آ رہا ہو, ریاست کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ہر چیز گرا دینے کے چکر میں ہے, یہ صرف شخصیات کی بات نہیں کر رہے, ان کے موٹیوز کچھ اور ہیں, ان کے مقاصد کچھ اور ہیں, تو پھر اس وقت ریاست کیسے اپنا بند باندھے کہ ایسے لوگوں کو روکے؟ کیا جو وہ ادارے ہیں وہ کیا ایسا سوسائٹی کے اندر سے کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو پیدا کی جا سکے کہ ایسے لوگ سامنے نہ آ سکیں, اقتدار نہ سنبھال سکیں, اور پھر پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ تباہ نہ کریں؟ سب سے پہلی جو آپ کی لائن آف ڈیفنس ہے وہ تو آپ کے قوانین ہیں. جی بالکل, ریاستی قوانین ہیں. جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو آپ کے رولز ہیں, لاز ہیں, ان کا مکمل طور پر اطلاق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے ڈسکس کیا فورن فنڈنگ کیس کو, آپ فوری طور پر اس قانون کا استعمال کریں, کیونکہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی غلطی آلریڈی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے ایمانی کی جا رہی ہے, 2 نمبری کی جا رہی ہے, آپ کو نکالا جا رہا ہے. لینینسی شو کی جا رہی ہے, لینینسی شو نہیں کرنی. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اسی پاپولسٹ سیاست کی بنیاد پر 2014 میں یہاں پر آپ نے دیکھا پارلیمنٹ پر بھی چڑھ دوڑے, اور کیا کیا نہیں ہوا. PTV آپ دیکھیں کہ فتح کر لیا گیا, اور پھر ہم نے ان کو معاف کیا اس طبقے. جی بالکل. اور پھر ہم نے 9 مئی بھی دیکھا. بالکل دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو سپیس مل جاتی ہے اور حوصلہ مل جاتا ہے, اور پھر یہ اپنا کاڈر تیار کرتے ہیں. توصیف صاحب اس میں آپ تو بنیادی مقصد یہ ہوا کہ معافی نہیں ہونی چاہیے جب آپ اپنے ملک اور اپنی ریاست اور جو ہمارے لیے مقدس ادارے ہیں آپ ان کی طرف بڑھتے ہیں, تو پھر وہ جو سمپتھائزر اب پھر رہے ہیں جو کہ دوسری پارٹیز سے بھی یا دوسرے سیاسی لوگ ہیں کہ کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے, کبھی معافی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے؟ give the devil his due. توصیف صاحب میں آپ کو 9 سال کی, آپ نے بیچ میں 2014 سے 23, جی اس دوران آپ کو 2-3 واقعات اور بھی ملیں گے, وہ بڑے مزیدار واقعات ہیں.
پہلا واقعہ 2014 ہے جس میں ریاست نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا, جو کرتے ہیں کرنے دیں. جی بالکل. اور آپ نے دیکھا کہ 126 دن جو ہے وہ ملک کے جو دارالخلافہ ہے, ہمارے برادر ملک چائنا کے صدر نہیں آ سکے, آپ دیکھیں, اور ان کو لیٹر لکھا گیا کہ آپ نہ آئیں, آپ نہ آئیں. اور جلسے میں کھڑے ہو کر تقریر کے دوران یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ تو آئے ہی نہیں تھے. جی ہاں, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے 2016 میں اسی جماعت کو دوبارہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی. چودھری نثار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, اور انہوں نے کہا میں بنی گالہ سے نہیں نکلنے دوں گا, اور انہوں نے نہیں نکلنے دیا. وچ مینز کہ ریاست جب فیصلہ کر لے کہ نہیں نکلنے دینا, ریاست کے پاس تو اس کے پاس ہے. اختیار, تشدد کا اختیار صرف پھر ریاست آپ کے نے پاس ہونا چاہیے. 25 مئی 2022 کو آپ نے دیکھا کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ہلڑ بازی نہیں ہونے دینی. 2 نمبر طریقے سے سائفر کا الزام لگا کے پہلے قانون جو ہے وہ اس کو روندا جائے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکا جائے, پوری اپوزیشن کے اوپر ٹریزن کا الزام لگایا جائے, اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ اب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم اگریوڈ پارٹی ہیں اور میں جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ آگ لگا دوں گا, تو اس کو نہیں ہم نے ہونے دینا. تو ریاست نے فیصلہ کیا نہیں ہونے دینا. اینڈ اگین 9 مئی کو یہ آرڈرز تھے کہ آپ نے ان کے اوپر گولی نہیں چلانی. سو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا افریط ہو ہی نہ شاید جتنا ہم نے بنا, اگر ہم وقت پر ریئیکشن دیں, ریاست وقت پر ریئیکشن دے. لیکن کیا ہماری جو ادھر کی پاپولر سیاست ہے اور ہیوگو چاویز کا جو معاملہ ہے, ریزمبلنس کوئی آپ دیکھتے ہیں, کوئی مماثلت دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی مماثلت یہ ہے کہ آپ نے مکمل ڈھیل دے رکھی ہے جو کہ ہیوگو چاویز کو دی گئی تھی. یعنی آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ڈھیل موجود ہے؟ 100% ہے. آپ بتائیں نا, یہ فورن فنڈنگ کا کیس کیوں نہیں ایک طرف جاتا؟ اس کے سائفر, ابھی بلاول بھٹو زرداری نے ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر 3-4 دن پہلے انٹرویو دیا ہے جی, اور ان کو یہ جب اینکر نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ تو نہیں سمجھتی کہ سائفر کیس جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا کیس ہے, تو انہوں نے کہا میں فورن منسٹر ہوں, آئی نو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. جی ظاہر ہے. تو ایک وزیر خارجہ آپ کا یہ بتا رہا ہے, اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. امریکہ کا کیا آپ نے ابھی شروع میں پروگرام کا ذکر کیا, کیا پاکستان کے فورن ریلیشنز کو نقصان نہیں پہنچانے کی کوشش کی گئی؟ جی, آپ نے کسی طریقے سے, کیونکہ ریاستیں بہت پرانی, ریاستوں کا تعلق بہت پرانا ہوتا ہے. آپ 75 سال سے ایک ریاست ہیں اور ایک اور ریاست, اور وہ اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں تو تبھی تعلقات تو برقرار تو آپ برقرار اس کو کسی طریقے سے ریکور کر لیں, وہ اور بات ہے. مگر آپ کی طرف سے ایک مفاد ملک کی اور ریاست کا مفاد جو ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو تو بریچ کیا گیا, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ایونچولی آپ کے ساری باتوں کی بات یہی ہے کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے, ملک میں آگ لگانا, کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانا, جی ایچ کیو کے اوپر دروازے کو جا کر توڑنا, شہداء کی جو میورلز ہیں ان کو آگ لگانا, ان کی توہین کرنا, چاغی. میں دیکھیں میسج کیا ہے توصیف صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کوئی 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ نہیں رہا کبھی. جی بالکل, شکر الحمدللہ. لیکن جب میں چھوٹا تھا اور آج تک بھی میرے لیے یہ ایک پرائیڈ کی بات ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. جی, پاکستان کے اوپر اس طرح سے چڑھائی کوئی بلی نہیں کر سکتا پاکستان کو, سوچ بھی نہیں جس طرح سے شام کو کیا جا سکتا ہے یا عراق کو کیا, جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے, یا جس طرح ماضی میں 65 میں. آج ہمیں کوئی بلی نہیں کر سکتا. چاغی کا جو وہ پہاڑ ہے, میں بچپن سے ان ویژولز کو دیکھتا ہوا بڑا ہوا ہوں, جو وہ پہاڑ ہے اور وہ گولڈن جس وقت ہوا, اور اس کے اندر سے وہ اور نعرے اللہ اکبر کے نعرے جو ہیں وہ آج بھی ہمارے لہو کو گرمانے کے لیے. اس کے میورل کو آگ لگانا, کس سمبل کو آپ آگ لگا رہے ہیں؟ کرنل شیر خان کی مجسمے کو آپ کے لیے جان دی, جس نے آپ کے لیے جان, جس کے دشمن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ. دیکھ لیں کہ اس کے پھر مقاصد کیا ہو سکتا. بہت شکریہ علی وارثی, آپ نے ہمیں بہت روشناس کرایا بہت ساری چیزوں سے جو کہ شاید پبلک کے نالج میں نہیں ہے, اور ہم یہ سیگمنٹ کرتے بھی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو, عوام کو پتہ چلے کہ واردات آپ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, صحیح بات کیا ہے, غلط بات کیا ہے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سچ بالکل صحیح طریقے سے, سیدھے طریقے سے آپ کے سامنے رکھا جائے,
تاکہ آپ اس کو کل کو یہ گلا نہ کوئی کرے کہ ہمارے پاس سچ موجود نہیں تھا اور جھوٹ کا جو ہے نا وہ ہر طرف عمل ہو رہا تھا کہ جی جھوٹ چلے گا ہر طرف. ہم آپ کو سچ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. الیکشن آ رہے ہیں, اپنا ووٹ سوچ سمجھ کر استعمال کریں, بس یہی ہماری گزارش ہے. آج کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کچھ نئے دلچسپ موضوعات کے ساتھ. بہت شکریہ.